دوستو آج ہم آپ کو ایک درویش یعنی اللہ والے مچھلی اور چیل کا ایک واقعہ سنانے والے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ سے جو کچھ نکلا اسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور بانجھ عورت کو کیسے بیٹا ہوا، آئیے جانتے ہیں پورا واقعہ۔ دوستو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو کسی پہاڑ پر اللہ کے ایک نیک بندے رہا کرتے تھے۔ ان کو تمام لوگ پہاڑ والے بابا کہتے تھے۔ وہ درویش اللہ والے کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتے تھے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت لگے رہتے تھے۔ نہ بھوک کی کبھی فکر کرتے، نہ کبھی پیاس کا غم کرتے۔ جب رب کھلا دیتا تو کھا لیتے، اور جب رب پلا دیتا تو پی لیتے۔ اس پہاڑ کے نیچے ایک ندی بہتی تھی، صاف پانی کی ندی، جس میں بہت ساری مچھلیاں موجود تھی۔ ایک مچھوارا اس ندی میں روزانہ جال کو ڈالا کرتا تھا اور مچھلیاں پکڑتا۔ وہ غیر مسلم مچھوارا تھا۔ اس کی بیوی دنیا میں موجود نہیں تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو کام میں اپنے باپ کی مدد کرتا تھا۔ وہ اور اس کا بیٹا مفلسی اور غریبی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بڑی مشکل سے گزر اوقات ہوتی، کبھی جال میں مچھلیاں پھنستی اور کبھی نہیں پھنستی۔ اگر کسی دن مچھلیاں جال میں نہیں پھنستی تو اپنے پاس رکھے ہوئے بت کی پوجا کرتے اور کہتے کہ اے ہمارے خدا، ہمارے حالات کو بدل دے، تیرے سوا ہمارا کون سنے گا۔ ہمارے پاس بھی بہت سی مچھلیاں پھنسے اور ہماری بھی زندگی عیش کے ساتھ گزرے۔ کچھ ہی دوری پر اس غیر مسلم کا ایک مسلمان دوست رہا کرتا تھا جو کہ کسان تھا۔ وہ بھی بہت غریب تھا۔ غیر مسلم مچھوارا کبھی کبھی ایک مچھلی اس کو بھی دے دیا کرتا تھا، اور وہ کسان بے اولاد تھا۔ اس کی بیوی روتی اور دعائیں کرتی، یا اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا کر دے، لیکن کبھی کوئی خوشخبری انہیں نہیں ملی۔ مجھے تو بانجھ قرار دے دیا گیا ہے، تو ہر ایک کی فریاد سننے والا ہے۔ دوستو اس کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک دن اس کو پتا چلا کہ فلاں پہاڑ پر ایک درویش یعنی اللہ والے رہتے ہیں جن کو پہاڑ والے بابا کہا جاتا ہے۔ ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی اولاد نرینہ یعنی بیٹا عطا کرتا ہے۔ تو اس نے اپنے شوہر سے کہا، ہم لوگ اس درویش بابا کے پاس چلے جاتے ہیں اور اسے دعا کرواتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا، میں ان باتوں پر کوئی یقین نہیں کرتا، تمہارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، تم بہت کمزور ہو، تم کو جو کچھ مانگنا ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرو۔ میں کسی درویش بابا، فقیر یا اللہ والے کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب دوستو اس کی بیوی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ ہی رہی تھی، وہ تو بس ان فقیر بابا کے پاس دعا کروانے کے لیے جانا چاہتی تھی تاکہ وہ اس عورت کے لیے دعا کر دے۔ بیوی اس بات پر اڑی رہی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے بات چیت کرنی بند کر دی، لیکن دل ہی دل میں دعا کرتی رہی، یا اللہ کچھ ایسا سبب بن جائے کہ میں کسی نہ کسی طرح بابا جی کی بارگاہ میں پہنچ کر ان سے دعا کی درخواست کر لوں۔ ایک دن اس نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور منت مانگی کہ اگر آج میرے گھر میں مچھلی آ جاتی ہے تو میں اس کو پکا کر درویش یعنی اللہ والے کی خدمت میں ضرور پیش کروں گی۔ آج اگر ایسا ہوا تو ان کو میں مچھلی کھلاؤں گی تاکہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے اور وہ میرے لیے دعا کریں۔ یہ ایک عورت کی تمنا تھی۔ جب اللہ والوں کو کسی بھی چیز کی حاجت ہوتی اور کوئی ان کے پاس جب اللہ والے کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہوتی اور کوئی ان کے پاس ہیرے جواہرات یا مچھلی یا عمدہ کھانا لے کر آئے تو وہ ہر کسی کی دعا کو بس اپنی دعا بنا لیتے ہیں۔ یہ وہ غیر مسلم مچھوارا بھی غربت کے ہاتھوں مرا جا رہا تھا۔ اب یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے، لیکن مایوسی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بیٹا بھی باپ سے کہتا، بابا کب ہماری زندگی بدلے گی؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزانہ ایک ایک مچھلی پکڑنے کے بجائے ہمارے جال میں ہزاروں مچھلیاں ایک ساتھ پھنس جائے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، بیٹا ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے، ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتا۔ ادھر ان پہاڑ والے درویش یعنی اللہ والے کو خواب کے ذریعے مچھوارے کا حال کا معلوم کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ
पहाड़ से नीचे उतरकर नदी के पास आए और लोगों से मालूम किया कि फला मछुआरा कहाँ पर रहता है। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी की तरफ इशारा कर दिया कि वो वहीं पर रहता है, उसकी झोपड़ी। आप अल्लाह का नाम लेकर वहां पहुंचे, आवाज लगाई, मैं एक फकीर हूँ, दरवेश हूँ, क्या खाने के लिए कुछ मिल सकता है? मछुआरा बोला, हम तो खुद फाके की जिंदगी गुजार रहे हैं बाबा, और तुम हमसे ही खाने की बात करते हो। तुम्हें एक रोटी तो क्या एक निवाला भी नहीं दे सकता। मैंने खुद कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा, अब बाहर तो आ जाओ, अल्लाह वाले ने कहा। मछुआरा उनकी बात को सुनकर बाहर आया तो देखता है कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उसके दरवाजे पर खड़े हैं। मछुआरे ने कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हाल हूँ, मछलियाँ जाल में नहीं फंस रही है। अल्लाह वाले ने मछुआरे की बात सुनी तो कहने लगे, बेटा पत्थर के बुत से मांगोगे तो तुझे क्या ही मिलेगा, पत्थर के बुत से मांगेगा तो भला क्या पाएगा। असल खुदा से मांग, अल्लाह तुझे सब कुछ अता कर देगा। याद रख, सबसे बड़ी चीज इत्मीनान और सुकून है। मछुआरा बोला, कौन खुदा? आप बुत की बात कर रहे हैं ना, जिसकी मेरे बाप दादा पर दादा सब के सब पूजा किया करते चले आए हैं। अल्लाह वाले बोले, नहीं, वो जो एक है, सबका पालने वाला है, जिसने तुझे और मुझे इस पूरी कायनात को पैदा किया, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो सबको देता है, सबका पालनहार वही है। चाहे तो उसको माने या ना माने, वो हर एक को रिज्क देने वाला है, वही राजिक है। जो उसको मान ले उसकी तो किस्मत ही बदल जाती है, उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाती है। मछुआरा बोला, अच्छा तो ये आपका खुदा है, तो आज मैं जाल फेंकूंगा और मेरे जाल में इतनी मछलियां फंसे कि कभी मेरा जाल खाली ना हो। अल्लाह वाले ने कहा, तुलू अल्लाह का नाम लो और जाओ, जाकर जाल फेंको। मछुआरे ने कहा, अगर सच में आप जिस खुदा की इबादत करते हैं उसने मेरी फरियाद सुन ली तो मैं आज कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। फिर मछुआरे ने अल्लाह वाले के कहने पर नदी में जाल डाल दिया। अल्लाह वाले बोले, मैं चलता हूँ, जो खबर हो मुझे बता देना, मेरी इबादत का वक्त हो गया है। और हाँ, मछली के पेट से जो कुछ भी तुम्हें मिले उसे लेकर सबसे बड़ी जड़ी बूटी वाले ताजिर को दिखा देना। उसके बाद वो दरवेश पहाड़ पर वापस चले गए। अब वहाँ वो गैर मुस्लिम मछुआरा अल्लाह वाले पर भरोसा करके जाल पानी में डाले बैठा रहा। दिन भर के इंतजार के बाद आखिरकार दो बड़ी बड़ी मछलियाँ उसके हाथ लगी। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। अपने बेटे से कहा, उस दरवेश अल्लाह वाले की दुआ से हुआ होगा। एक मछली मैं अपने बेटे और अपने लिए रख लेता हूँ और एक मैं लेकर बाजार में बेच दूंगा। अभी वह अपना जाल समेट ही रहा था कि इतने में एक चील तेजी से झपटी और अपने पंजे में एक मछली को दबाकर उड़ गई। मछुआरे को बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ। लो, इतनी मेहनत से सारा दिन मैंने बैठकर मछलियाँ पकड़ी थी, आज मछली जाल में फंसी, अब मैं क्या खाऊंगा और क्या बेचूंगा। बेटा बोला, बाबा अब क्या होगा? मछुआरा बोला, कोई बात नहीं बेटा, उस अल्लाह वाले ने कहा था कि जरूर कोई ना कोई मसलहत होती है हर काम में। मेरा मन कहता है कि आज हमें खुशी मिलकर रहेगी। बेटा बोला, पर बाबा मुझे बहुत भूख लग रही है। मछुआरा बोला, चलो बेटा, इसको बाजार में नहीं बेचते हैं, इसी मछली को काट कर हम पका कर खा लेते हैं। वो मछली को लेकर घर आ गए। अब जो मछली को काटा तो उसके अंदर से कोई हीरे जवाहरात तो नहीं निकले, लेकिन एक लाल रंग का बीज निकला। बेटे ने कहा, बाबा ये कैसा बीज है? उसको फेंकने ही वाला था कि बाप को अचानक बुजुर्ग की बात याद आ गई। उसने कहा, रुको, अल्लाह वाले ने कहा था मछली के अंदर से जो कुछ भी मिलेगा उसको फेंकना नहीं, बल्कि उसको जड़ी बूटी वाले ताजिर की दुकान में ले जाना। अब बेटे को साथ लेकर वो ताजिर की दुकान पर पहुंचा। जैसे ही उसने अव्वलन रंग को उसे दिखाया तो वो कहने लगा, अरे ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो बोला, ये मछली के पेट से मिला है। उसने कहा, ये तो बेशकीमती जड़ी बूटी है, ये तो लाखों रुपए में बिकती है, रईस आदमी ही उसे खरीदते हैं क्योंकि उससे ला इलाज बीमारी का इलाज होता है। बस तुम मुझे ये दे दो, बताओ किस कीमत में बेचोगे? ये सुनकर मछुआरा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आप जो कीमत लगा दें। वो ताजिर बहुत अमीर था। उसने कहा, ठीक है, इसके बदले में तुम्हें 2 लाख दिरहम देता हूँ।
کیا تم یہ بیچو گے؟ مچھوارا یہ سن کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے 2 لاکھ درہم لیے اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کہنے لگا چلو ہمیں اس اللہ والے سے ملاقات کرنی ہوگی۔ اب دوستو آگے سنو، وہ چیل اس مچھلی کو لے کر آخر کہاں گئی؟ وہ چیل اس مچھلی کو اٹھا کر اڑتی ہوئی ایک بہت اونچی پہاڑی کی طرف جا پہنچی، لیکن ایک دوسرے چیل نے اس سے مچھلی کو چھیننے کے لیے اس پر حملہ کر دیا۔ دونوں چیلوں میں چھینا جھپٹی ہو گئی اور مچھلی چیل کے پنجوں سے پھسل کر پہاڑی پر رہنے والے اسی اللہ والے بابا کی جھوپڑی کے سامنے گر پڑی۔ درویش یعنی جو اللہ والے تھے عبادت میں مصروف تھے، زمین پر کسی چیز کے گرنے کی آواز کو سن کر جھوپڑی سے باہر آئے تو دیکھا وہ ایک مچھلی تھی۔ آپ نے مچھلی کو اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے یا اللہ، اے رب کریم، تو نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ میں نے مچھلی ہی تو مانگی تھی، مگر تجھ کو تو معلوم ہے میرے پاس مچھلی پکانے کے لیے نہ تیل ہے نہ مسالہ ہے۔ مجھے تو پکی پکائی مچھلی چاہیے تھی، مجھے کچی مچھلی نہیں چاہیے تھی۔ میں یہ مچھلی بھلا کیسے کھاؤں گا؟ اسے واپس منگوا لے اور مجھے پکی ہوئی مچھلی بھیجوا دے۔ یہ کہہ کر اللہ والے جھوپڑی میں چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دوبارہ باہر آئے تو کیا دیکھتا ہے کہ مچھلی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اسے ایک اور چیل نے اٹھا لیا تھا اور وہ دوسری چیلوں سے بچتی ہوئی جو اس سے مچھلی کو چھیننے کے لیے اس کا پیچھا کر رہی تھی پہاڑ کے نیچے کی طرف اڑنے لگے، لیکن 2 چیلوں نے اس پر پھر سے حملہ کر دیا اور اس سے مچھلی کو چھیننے کی کوشش کی۔ اس لڑائی جھگڑے میں چیل کے پنجوں سے وہ مچھلی نکل کر اس غریب کسان کے آنگن میں جا گری جس کی بیوی نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ مجھے آج اگر مچھلی مل جائے تو میں اس کو پکاؤں گی اور اللہ والے بابا کو لے جا کر کھلاؤں گی اور ان سے دعا کی درخواست کروں گی۔ اب کسان کی بیوی نے دوڑ کر وہ مچھلی اٹھا لی اور کسان سے کہنے لگی میں نے تم سے کتنے دنوں سے کہا تھا، میرا دل مچھلی کھانے کو کر رہا ہے، تم نے تو لا کر نہیں دیا۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے میری خاطر یہ بھیج دیا۔ میں نے منت مانگی تھی کہ جب بھی مچھلی پکاؤں گی پہاڑ والے بابا کو ضرور بھیجوں گی۔ اب یہ مسالہ پیس کر مچھلی پکا دیتی ہوں، تم لے جا کر بابا کو دے آنا اور کہنا کہ بابا ہمارے لیے دعا کریں، ہمارا ہونے والا بچہ زندہ رہے، صحیح سلامت رہے اور پھر میں بانجھ نہ رہوں۔ کسان کہنے لگا عجیب باتیں کرتی ہو۔ بیوی نے کہا مچھلی آ گئی ہے نا، میں نے تم سے تو نہیں مانگا۔ اب کسان کی بیوی نے مچھلی کو پکایا۔ اتنے میں کسان کا وہی مچھوارا دوست وہاں آ گیا کیونکہ اس کو کسان سے ملاقات کرنی تھی۔ جب وہ وہاں پر پہنچا مچھلی کے پکنے کی خوشبو آنے لگی۔ کسان نے اپنے مچھوارے دوست سے کہا یار اچھا ہوا تم یہاں آ گئے، اچھے وقت پر آئے ہو۔ آج میری بیوی نے مچھلی پکائی ہے، ہمارے ساتھ کھانا کھا کر جانا۔ یہ سن کر مچھوارا حیرت سے کہنے لگا تم کو آخر مچھلی کہاں سے ملی؟ ہمیشہ میں ہی تمہیں مچھلی لا کر دیتا ہوں اور آج تو میں نے تمہیں کوئی بھی مچھلی لا کر نہیں دی۔ کسان بولا بس یوں سمجھ لو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے ٹپکا دی ہے ہمارے آنگن میں۔ یہ سن کر مچھوارا مسکرا دیا اور یہ مچھلی وہاں سے آئی ہے۔ اب مچھوارے نے کہا کیا تم پہاڑ والے بابا کے پاس جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بھائی، میری بیوی بہت ضد کر رہی ہے، اب اس کی ضد کے آگے مجھے ہار ماننی پڑے گی۔ اس نے منت مانگی تھی اور اس کی منت کو میں توڑ نہیں سکتا۔ اس نے نیت کی ہے تو یہ نیت تو پوری کرنی پڑے گی۔ وہ کہنے لگا ہاں مجھے بھی انہی بابا سے ملاقات کرنی ہے۔ کسان نے کہا تم ان کو کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا وہی جا کر پتا چلے گا۔ جب مچھلی بن کر تیار ہو گئی کسان پہاڑی والے بابا کو مچھلی دینے کے لیے گیا۔ غیر مسلم مچھوارا بھی اس کے ساتھ تھا۔ کسان نے پکی ہوئی مچھلی کا پیالہ اللہ والے کے سامنے لے جا کر رکھ دیا اور دعا کی درخواست کی بابا ہمارے لیے دعا کریں، میری بیوی نے آپ کے لیے خاص طور پر یہ مچھلی بھجوائی ہے۔ درویش اللہ والے نے ان دونوں کو دیکھا اور پھر پوچھا مچھلی کہاں سے آئی ہے؟ کسان نے کہا آسمان سے گری۔ اب درویش اللہ والے نے یوں ہی بن کر مچھوارے سے پوچھا تم کون ہو؟ مچھوارے نے کہا بابا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، آج صبح ہی تو آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی اور آپ کی دعا سے مجھے وہ مل گیا جو کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کبھی ملے گا۔ بابا آپ کی دعا سے میری زندگی بدل گئی، اللہ پر یقین کر کے میں ناکام اور نامراد نہیں ہوا۔ درویش اللہ والے نے سارا ماجرا سن کر کہا ہم سب نے مچھلی کھانے کی خواہش کی جو اب
ان کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ مچھوارا بولا، میں تو پہلے ہی آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی وجہ سے آج میرا بیٹا اور میں امیر ہو گئے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا خدا کون ہے؟ تم جس کی پوجا کرتے ہو وہ پتھر کا بت ہے، نہ وہ تمہیں سن سکتا ہے اور نہ وہ تمہیں کچھ دے سکتا ہے، لیکن تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، تمہارے بت بے شک دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا بت تمہیں دے رہا ہے، اصل ذات تو وہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ اب تم دیکھو، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے مچھلی کھانی ہے، وہ بھی پکی ہوئی۔ اس کسان کی بیوی کے دل میں آیا کہ یہ اپنے بیٹے کی دعا کروائے گی اور میرے لیے پکی ہوئی مچھلی بھجوائے گی۔ چیل کس طرح تمہارے پاس سے لے کر اڑی اور کسان کی بیوی کے پاس پہنچی، مچھلی وہاں پر گری، اس نے مچھلی کو پکایا اور ہم تک یہ مچھلی پہنچ گئی۔ یہ بتاؤ، یہ کون سی ذات ہے جو یہ سارا کام انجام دے رہی ہے؟ نہ تمہاری بات اس کسان کی بیوی تک پہنچی، نہ کسان کی بیوی نے مجھ سے کوئی بات کہی، لیکن یہ جو ذات ہے جو ہم سب کے بیچ موجود ہیں، جو ہر جگہ موجود ہیں، جو لامکاں پر ہیں، جو ہمارے بہت قریب ہیں، وہ ہم سب کو سنتا ہے، جانتا ہے، ہماری حاجتوں کو وہی پورا کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے تم سے کہا کہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اب کیا تم کلمہ پڑھنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں بابا، میں تو اسی وقت مسلمان ہو جاتا اگر میرے سامنے آپ موجود ہوتے۔ آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہوں اور اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرتا ہوں۔ کسان نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں اللہ والے کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ اس نے کہا، سچ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا میں کسی اللہ والے کو نہیں مانتا، لیکن آج آپ کے ہی یقین کو دیکھ کر میں اس بات کو مان گیا۔ بابا، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صاحب اولاد بنا دے۔ اللہ والے نے کہا، میں نے تمہاری مچھلی کھانے کے بعد تمہارے لیے دعا نہیں کی، بلکہ مچھلی کھانے سے پہلے ہی میں تمہارے حق میں دعا کر چکا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح وقت پتہ ہے، وہ سب جانتا ہے، ہر انسان نہیں جانتا، غیب کا علم اسی کے پاس ہے، ہم تو بس اس کے ادنا سا غلام ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں۔ جاؤ، انشاءاللہ تمہیں بہت جلد خوشخبری ملے گی۔ جب کسان گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا، آپ نے اللہ والے سے دعا کروا لی ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں نے دعا کروا لی ہے، اور ایک خوشخبری ہے، اللہ والے کہتے ہیں ہم انشاءاللہ بہت جلد صاحب اولاد بن جائیں گے، اللہ پاک ہمیں بھی بیٹے جیسی نعمت عطا کرے گا یا بیٹی بھی عطا ہوگی تو میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ بیوی نے کہا، آمین یا رب العالمین، میں بھی خوش ہوں۔ اس نے کہا، تم جانتی ہو میرا مچھوارا دوست اب مسلمان ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ والے نے اس کی مدد کی ہے اور اس کے یہاں 2 لاکھ درہم آ گئے ہیں۔ صرف ایک مچھلی کے اندر موجود ایک ننھے سے بیج نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور وہ اب مسلمان بھی بن چکا ہے اور بہت امیر آدمی بھی۔ سبحان اللہ۔ کچھ ہی دنوں میں کسان اور اس کی بیوی کو بھی خوشخبری مل گئی اور اللہ پاک نے انہیں صاحب اولاد کر دیا، جس کو دنیا میں بانجھ بانجھ کہہ کر اس کا مذاق اڑاتی تھی، آج وہ ایک بچے کی ماں بن چکی تھی۔ اللہ والے کی یقین نے انہیں اللہ کے قریب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔